بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. اس وقت کورونا وائرس پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا چکا ہے. دنیا کے بڑے بڑے مالداروں پر، حکومتوں پر، دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعصاب پر اس وقت کورونا وائرس کی غضبناکی چھائی ہوئی ہے. انسان نے دنیا میں کافی ترقی کر لی تھی. سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جہاں تک پہنچ پچھلے زمانے کے لوگوں کی سوچ نہیں پہنچی تھی، وہاں تک انسان پہنچ چکا تھا. ہر میدان میں لوگوں کو مسلسل اتنی ترقی مل چکی تھی کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کو اپنی زندگی میں کسی ایک خدا کے موجودگی کا احساس تک ختم ہو چکا تھا. اچانک اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پر کورونا وائرس کو مسلط کیا، اور ایک وائرس نے سب کا غرور توڑ کر مٹی میں ملا دیا. ٹیکنالوجی فیل ہو گئی، ہوائی جہاز بند ہو گئے، لوگ جہاں تھے وہیں کے ہو کر رہ گئے، دنیا سے رابطہ کٹ گیا. ایک وائرس نے لوگوں کو ان کی اوقات بتا دی. بڑی بڑی کمپنیوں پر تالے لگ گئے. جن کو اپنی سیلریز کے اوپر بڑا بھرم تھا، اعتماد تھا، فخر تھا، جاب ختم ہو گئی. کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے. سینکڑوں گھرانے میں ماتم مچ گیا اپنے عزیز و اقارب کے انتقال سے. ان سب سے بڑھ کر جو سب سے زیادہ اس وقت کہہ لیجئے نقصان ہوا، وہ یہ ہوا کہ اس وائرس نے لوگوں کے اندر سے انسانیت کو ختم کر دیا. اور اس وائرس نے لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلا دی. یا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ لوگوں کے دلوں میں چھپا ہوا بھیڑیا باہر آ گیا. لوگوں کے دلوں کے اندر مری ہوئی انسانیت باہر آ گئی. کیونکہ اس وائرس کے نتیجے میں جہاں ایک طرف لوگوں کو کھانا میسر نہیں تھا، جہاں ایک طرف لوگوں کا روزگار متاثر ہو رہا تھا، جہاں ایک طرف کمپنیاں، کارخانے بند ہو رہے تھے، وہیں پر اس وائرس کی آڑ میں پردے کے پیچھے دنیا کے اندر انسانوں کو ختم کرنے کا ایک کھیل شروع کیا گیا. اسے کہتے ہیں دجالی کھیل. کورونا وائرس سے پہلے دجال اور دجالیت پردے کے پیچھے تھی. کورونا وائرس کے نتیجے میں دجالیت اب باہر آ گئی. ویسے بھی ایک حدیث پاک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 1000 سال تک، یعنی اللہ کے نبی کے بعد کا جو 1000 سال ہے،
آپ نے فرمایا کہ 1000 سال کے بعد دنیا میں دجالیت دندنائے گی. آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، 1441 سال ہو گئے، یعنی اور 4 سال 440 سال اوپر بڑھ گئے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ 1000 سال تک تو دنیا ایسی ویسی چلے گی، پھر اس کے بعد دجالیت کا دور ہوگا. تو اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق 450 سال بڑھ گئے اس دور میں. اسی لیے گزشتہ 450 سال سے دنیا کے اندر ایسی تبدیلیاں آئی جو پوری دنیا کی تاریخ کے اندر ایسی تبدیلیاں پھر کبھی نہیں دیکھنے میں آئی تھی. یہی وہ زمانہ تھا جس زمانے میں امریکہ کی دریافت ہوئی تھی، اس کے آس پاس، اور امریکہ نے پوری دنیا میں اپنا سکہ جمانے کے لیے اپنی فاؤنڈنگ کے وقت 1.5 کروڑ سے زیادہ ریڈ انڈینز کا مرڈر کیا تھا اس نے. آج جو پوری دنیا کے اندر انسانیت کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے، اس کے وجود کا عالم یہ ہے کہ اس کی بنیادوں کے اندر 1.5 کروڑ ریڈ انڈینز کا خون بسا ہوا ہے، اور یہ چلا ہے دنیا کو انسانیت کی تعلیم دینے کے لیے. اور کچھ طاقتیں تھیں جو امریکن گورنمنٹ کو مہرا بنا کر پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتی تھی. اسے کہتے ہیں گلوبلائزیشن، دنیا کو اپنی مٹھی میں کرنا، دنیا کو اپنے کنٹرول میں کرنا، اور دنیا کے بڑے بڑے دماغوں کو اپنے قابو میں کرنا. کاروبار کی نہر کہاں سے نکلتی ہے اس کو اپنے کنٹرول میں کرنا، پوری دنیا کے سونے کے اوپر قبضہ کرنا، پیٹرول کے اوپر قبضہ کرنا، حکومتوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا. چنانچہ پریپیڈ پلان کے تحت کام ہوتا رہا. یہ نوبت یہاں تک آئی، عالمی ادارے بنے، انٹرنیشنل ایجنسیز بنے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. لوگوں کے ہمدردی کے نام پر لوگوں کے درمیان میں جگہ بنا کر انہوں نے اپنے پنجے گاڑنا شروع کیے. ناٹو الائنس بنا جس نے آدھی دنیا سے زیادہ پر اپنے فوج کو، اپنے ایجنٹوں کو بٹھا کر کھیل کھیلنا شروع کیا. اصل میں یہ سب باتیں کہنا اس وجہ سے پڑ رہا ہے کہ کورونا وائرس جس وقت دنیا کے اندر پیدا ہو کر دھوم مچا رہا تھا، اسی وقت دنیا کے اندر ایک بہت مشہور انٹرنیشنل میگزین ہے. اس میگزین کے ہیڈنگ کے اوپر، اس میگزین کے بالکل اوپر ایک تصویر چھپی تھی جس کے اندر لکھا ہوا تھا ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. اور اس میگزین کے اوپر تصویر دی گئی تھی ایک آدمی صبح واکنگ کرنے کے لیے اپنے کتے کے ساتھ مارکیٹ میں نکلا. اس کے ہاتھ میں اس کی کتے کی رسی ہے، اور پردے کے پیچھے کوئی ایک ہاتھ ہے، اس ہاتھ کی ایک رسی اس کے گلے میں پڑی ہوئی ہے. اور یہ میگزین معمولی میگزین نہیں ہے، یہ دنیا کا بہت مشہور اور بڑا ٹاپ میگزین ہے، جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا بالکل ہیڈنگ کے اوپر، اس کے سر ورق کے اوپر، دا اکنامسٹ نام ہے میگزین کا، ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. یعنی ہر چیز پلانڈ ہے، ہر چیز پلان کے مطابق ہے، اور ہر چیز ہمارے قابو میں. دنیا والوں کو اس سے کیا میسج دیا گیا؟ لوگوں کو سمجھنا چاہیے ہر چیز میڈیا کے بھروسے پر ہی، نالج میں نہیں بھرنی چاہیے. یہ جو میڈیا ہے، اس میڈیا کو جب بنانے والوں نے بنایا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے میڈیا کو کیوں لانچ کیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا تو اب آیا ہے. پچھلے زمانے میں میگزینز چھپتے تھے، اخبارات چھپتے تھے، اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا آیا، دنیا کے اندر نیوز چینلز آئے. تو یہ میڈیا، جن لوگوں نے میڈیا کو لانچ کیا، میڈیا کو بنایا، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ میڈیا کس وجہ سے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ عقل مند لوگوں کے دماغوں کے اوپر احمقانہ تاثرات چھوڑنے کے لیے ہے یہ میڈیا.
یعنی جو لوگ اپنی دماغ سے سوچتے ہیں، اپنے عقل سے سوچتے ہیں، اس میڈیا کے ذریعے سے پروپیگنڈا کر کر ان کو سوچنے نہ دیا جائے۔ کورونا وائرس کا جو خطرہ ہے دن بدن بڑھتے ہی جا رہا ہے، آگے اور بھی بڑھے گا۔ یہ 2-2.5 سال تک تو کورونا وائرس کے نتیجے میں لوگ قابو میں آنے والے نہیں ہیں، اور اس کے بعد بھی الگ الگ وائرس آنے والے ہیں۔ اور میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ کورونا وائرس نے لوگوں کا لائف سٹائل بدل دیا، زندگی گزارنے کے طور طریقے بدلنے کے لیے آیا یہ۔ اسی لیے آج سے 3 مہینے پہلے ترکی کے پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ اب دنیا دوبارہ پرانی ترتیب پر کبھی نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ آیا ہی ہے دنیا کو بالکل بدل دینے کے لیے۔ یہ آیا ہی ہے دنیا کو بالکل بدل دینے کے لیے۔ اور ابھی ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا میں یہی دجالی سسٹم چلانے والوں کا، اس کے اندر بل گیٹس باضابطہ کہہ رہا ہے کہ ہم کورونا وائرس کے بعد جب دنیا میں اور 2-3 وائرس آئیں گے تو لوگوں کے باڈی میں ہم ویکسین لگائیں گے، اور یہ ویکسین لوگوں کے اندر سے مذہب کی محبت کو ختم کرنے کا کام کرے گی۔ یعنی لوگوں کے اندر سے خدا کی محبت کا جو تصور ہے نا، اس کو مٹانے کا کام کریں گے یہ ویکسین۔ اسی لیے ابھی سوچ لو کہ یہ کچے مسلمان بن کے رہنا ہے یا تھوڑا سا پکے بننا ہے، کیونکہ سیزن ختم ہوا ہے۔ ابھی کچا تو آم آپ بھی نہیں کھاتے، پکی ہوئی چیزوں کو پسند کیا جاتا ہے۔ وہ تو ڈنکے کی چوٹ پر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا ویکسین لگائیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں، جن لوگوں کے دماغوں میں کمزور ایمان ہوگا، اس ویکسین کے لگنے کے ساتھ ہی ایمان ختم ہو جائے گا۔ ہاں اگر پکا ہے تو پھر یہ ویکسین اس کے اوپر کام نہیں کر سکتا۔ اور یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو انہونی باتیں، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں میں جو باتیں کہہ رہا ہوں وہ کتنی اندرونی باتیں ہیں اور کتنا آج کل اس کے اوپر چرچا ہو رہا ہے۔ اصل میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ دنیا کے اوپر لوگوں پر جو کچھ بھی مصیبتیں آتی ہیں یہ انسانوں کی اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں آتی ہیں۔ عمل جتنا جیسا جیسا انسانوں کا بگڑتا ہے ویسا ویسا بدعمالیاں بڑھتی ہیں، تو پھر یہ چیزیں معاشرے کو کمزور کرتی ہیں، کیونکہ اللہ کی رضا کا تعلق اعمال سے ہے۔ جب اعمال کو چھوڑ کر اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر طرح طرح کی مصیبتیں گھیر لیتی ہیں۔ اسلام نے ہمیشہ انسانیت کے احترام کی تعلیم دی۔ اسلام میں صرف مسلمانوں کو ریسپیکٹ دینے کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا مبارک ارشاد ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق ساری کی ساری اللہ کا خاندان ہے۔ فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاندان کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھے، اچھا ان کے ساتھ برتاؤ رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پچھلے زمانے کے اندر ایک فاحشہ عورت جو کوٹھا چلاتی تھی، اپنے جسم کا کاروبار کرتی تھی، زانیہ عورت، زنا کرنے والی پیسے لے کے، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم سے بچا لیا، اس کے حق میں جنت کے فیصلے فرمائے پیاسے کتے کو پانی پلانے کے نتیجے میں۔ انسان اگر جانوروں کے ساتھ بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضائع نہیں کرتے۔ پیاسے کتے کو پانی پلانے کی بنیاد پر ایک فاحشہ عورت کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی، اس کے لیے نرگ کے بجائے سورگ کے فیصلے، جنت جہنم کے بجائے جنت کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیے اس کے۔ مگر کورونا وائرس نے کیا کیا؟ ڈر بٹھایا لوگوں کے اندر۔
اور ایسا ڈر بٹھایا کہ اس ہفتے کے اندر 2 شرمناک چیزیں سامنے آئی. ویسے تو جب سے وائرس شروع ہوا ہے ہمارا یہ دیش اینٹیکوں کا دیش ہے نا، یہ ملک انڈیا، بھارت، ہندوستان، یہاں تو ہر دن ایک نئی چیز دیکھنے میں ملتی ہے. اخباروں کی سرخی بنی، ویڈیوز چلے جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ کووڈ-19 سے ہلاک ہونے والے لوگوں کی نعشوں کو گڈھے میں ڈال دینے کا ویڈیو وائرل. مرنے والوں کو لے جا کر لوگ کوروں میں، پالیتینوں میں لپٹ کے گڑھے کھود کے ڈال دے رہے ہیں. انسان کی اوقات ان مرغیوں سے بھی بدتر ہو گئی جو مرغیاں برڈ فلو سے مرا کرتے تھے. جیسا پوکلین کے ذریعے سے گڑھے کھود کر ان مرغیوں کو ڈھکیلا جاتا تھا، جیسا کسی علاقے کے اندر کتے اگر زیادہ ہو جائے تو لوگ ان کو دوا ڈال کر بلدیا والے پورے کتوں کی ڈیڈ باڈیوں کو اٹھا کر لاری میں، ٹرکوں میں بھر کر لے جا کر گڑھے کھود کر جس طریقے سے ڈھکل دیتے ہیں، اب وہ انسانوں کے ساتھ ہو رہا. گڑھے کھود کے ڈالا جا رہا ہے لوگوں کو. اچھا، یہ تو مردوں کے ساتھ کا معاملہ ہے، زندوں کے ساتھ بھی کوئی کم برتاؤ نہیں. ابھی کل کے اخبار کے اندر آیا کہ کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے لوگوں سے رشتہ دار انجان گھر لے جانے سے پرہیز کریں. کورونا وائرس ہو گیا تھا، ہاسپٹل گیا تھا، ٹریٹمنٹ ہو گیا، اچھا ہو گیا، اب گھر گیا تو گھر میں آنے نہیں دے رہے، بیوی آنے نہیں دے رہی، بچے آنے نہیں دے رہے، اماں آنے نہیں دے رہی، بابا آنے نہیں دے رہا. ماں کی ممتا یہ تو مثالی تھی نا پوری دنیا میں، مگر اب کیسا یہ کیا ہو گیا؟ بیمار ہو گیا تھا، صحت یاب ہو گیا، اب گھر والے اس کو گھر میں رکھنے تیار نہیں، بول رہے جاؤ کہیں اور دیکھ لو. ایک وائرس نے رشتوں کو پل میں پرایا کر دیا، پل میں انجان کر دیا. گزشتہ جمعہ میں تو بات آئی تھی کہ اس وائرس کے نتیجے میں اپنے عقیدے کو خراب مت کرو، کیونکہ اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد صرف 3% ہے، 100 میں سے 3 لوگ مر رہے ہیں. لیکن اس وائرس کے نتیجے میں اس وائرس کے بغیر بھی مرنے کے چانسز 100% ہے. موت کے لیے بہانہ نہیں ہوتا. مگر یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اپنے اپنوں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں. اگر آج میرے بارے میں اگر یہ ڈکلیئر ہو جائے کہ مجھے یہ وائرس پازیٹو آیا ہے، دیکھو کتنا پیچھے پڑنے والے، کتنا پیچھے پڑیں گے کہ جاؤ 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 پہلے بھگاؤ اس کو یہاں سے، دور کرو دور کرو دور کرو اس کو یہاں سے. انسانیت ختم ہو گئی لوگوں کی. یہ تو اللہ بھلا کرے ہماری گورنمنٹ کا، پورا بھلا نہیں تھوڑا ہی بھلا کرے. جتنی انہوں نے نیکی کی ہے، شروع میں اس وائرس کا ٹریٹمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا تھا، اب پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. پتہ نہیں یہ کیسی بیماری ہے اور کیسا ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے. 11 بڑا مشہور ہاسپٹل ہے آپ کے حیدرآباد کا، 11 دن تک ٹریٹمنٹ ہوا اور بل بنا 14,40,000 چلر. کہ سونے کی کھیر گھول کے پلائے تھے اسے. یہ کون سا ٹریٹمنٹ ہے اور یہ کون سی بیماری؟ اسی لیے میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بیماری لوگوں کے دلوں کے اندر چھپے ہوئے حیوان کو باہر ڈالنے کے لیے آئی ہے. دیکھا ہوگا آپ نے ریلوے اسٹیشن کے اوپر ایک نوجوان عورت بھوک کی وجہ سے مر گئی اور اس کا بچہ اس کا پلو پکڑ کر اپنی ماں کو اٹھا رہا ہے. یہ انسانیت ماتم بنا رہی ہے اس وقت. غریبوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا. 24 کروڑ لوگ ہمارے ہندوستان کے اندر اپنے گھروں سے دور جا کر محنت مزدوری کرتے ہیں. 24 کروڑ لوگ، ان کو ان کے کرموں پر، ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا. کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ تو ان میں سے بعض 17-16 وہ بھی تھے جو بیچارے جا کر وہاں اورنگ آباد میں ریلوے ٹریک پر سو گئے تھے، جن کا سونا ہمیشہ کا سونے کا ذریعہ بن گیا. ٹرین گزر گئی ان کے اوپر سے. نہ کسی میڈیا چینل کے اندر اس کا تذکرہ، نہ کسی اخبار کے اندر اس کا تذکرہ. انسانیت ختم ہو گئی. اور اگر میڈیا چینلوں کے اوپر تذکرہ ہے تو کن چیزوں کا؟ مرچ مسالے کا، کہ یہ وائرس مسلمانوں کے ذریعے سے پھیل رہا ہے، یہ وائرس تبلیغی جماعت کے ذریعے سے پھیل رہا ہے. اسی لیے کہہ رہا ہوں
کہ آئندہ کا زمانہ اور ڈینجر زمانہ ہے، خطرناک زمانہ ہے۔ آج تو تھوڑی بہت انسانیت دیکھنے کو مل رہی ہے، آئندہ کے 2-4 سالوں کے بعد تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ یہ بھی انسانیت تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کا دور ہے یہ۔ اور اب جب کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں وائرس کے نتیجے میں، اسلام کی مبارک تعلیمات یہ ہے، اسلام میں سب سے بڑی عبادت بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، ننگے کو کپڑا پہنانا ہے، پیاسے کو پانی پلانا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ پیاسے کو پانی پلانا مردے کو زندہ کرنے کے برابر ثواب۔ کوئی انسان مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں، وہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو اس کا جتنا مرتبہ ہوتا، جتنا ثواب ہوتا، اتنا ثواب پیاسے کو پانی پلانے کا ہے۔ اسی لیے اب 2-4 کام مسلمانوں کو آگے کی زندگی میں کرنے کی ضرورت۔ سب سے پہلا کام اپنے ایمان کا محاسبہ۔ اب تک یہ کچے پکے مسلمان تھے، اب یہ کچا پن چلنے والا نہیں ہے، اب ذرا پکے بنو، ورنہ دجالی فتنے سے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں بچا سکتی۔ اللہ نے یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ حسین زمانہ دیا ہے، یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ایمان والوں کے لیے اپنے ایمان کا محاسبہ کرنے اور اپنے اندر روحانی صلاحیتیں، طاقتوں کو پروان چڑھانے کے لیے اللہ کی جانب سے بہترین تحفہ ہے یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ۔ کھانے پینے کی فکر چھوڑو، کھانے کو نہیں ملتا تو منگ کے کھاؤ، نہیں ملتا پتے کھا کے زندگی گزارو۔ بھوکے بھی اگر مر گئے تو کوئی غم کی بات نہیں ہے، لیکن بغیر ایمان کے مت مرو۔ یہ زندگی لے دے کے گزرنے والی ہے، آگے کی زندگی کا سوچو۔ اور اپنے بچوں کے ایمان کا محاسبہ، اپنے بچوں کو تربیت دو، انسان بناؤ، انہیں اللہ والا بناؤ، کیونکہ اگلے زمانے میں جو حالات آنے والے ہیں، جو فتنے آنے والے ہیں، ان فتنوں سے انسانوں کو صرف اللہ کی طاقت بچائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انسانوں کی طرف اسی وقت متوجہ ہوتی ہے جب انسانوں کے اعمال درست ہوتے ہیں۔ دوسری چیز، اپنی غلطیوں کے اوپر توبہ کرو۔ اللہم انی اعوذ بک من غضبک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ اے اللہ، میں آپ سے، آپ کی پکڑ سے، آپ کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں، آپ کے علاوہ میرا کوئی اور ٹھکانہ نہیں۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اور تیسری چیز، اب جب کہ لوگوں کے اندر سے انسانیت کے ختم ہونے کے سگنلز مل رہے ہیں، اسلام کے اندر، شریعت مطہرہ کے اندر جو انسانیت کی پاکیزہ تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو عام کرو۔ ویسے بھی اس کورونا وائرس کی مہاماری میں جہاں ایک طرف میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا تھا، جو یقیناً اس ملک کے ہر سیکولر اور ملک کو جوڑے رکھنے کا جذبہ رکھنے والے انسانوں کے لیے تکلیف کی بات تھی، وہیں پر ایک خوشی کی بات یہ بھی ہوئی کہ مسلمانوں نے ایک وقت کے، 2 وقت کے کھانوں کو قربان کر کر مزدوروں کو کھانا کھلایا، غریبوں کو کھانا کھلایا، اور اسلام کے اندر بغیر کسی تفریق کے انسانی بنیادوں پر جو انسانوں کی مدد کی جاتی ہے، مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لے کر اسلام کی پاکیزہ تعلیمات اور برادران وطن کے سامنے اسلام کی ان پاکیزہ تعلیمات کے ان منٹ نقوش چھوڑے۔ یہیں پر بس نہیں کرنا ہے، آگے اور بھی کرنا ہے یہ چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے کہا بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، کھلانے کے لیے اگر کچھ نہ ہو تو؟ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ، محنت کرو، کماؤ، خود بھی کھاؤ، پھر غریبوں کو کھلاؤ۔ ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور ایمان والا کمزور ایمان والے سے بہتر ہے۔ ایک جگہ پر آپ نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر۔ دینے والے بنو، کھلانے والے بنو، محنت کرو، پسینہ ٹپکاؤ، خود بھی کھاؤ، خاندان کو بھی کھلاؤ، لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ نہ کرے آئندہ ایک دور ہمارے ملک کے اوپر آنے والا ہے، 1000 بار اللہ نہ کرے یہی سچویشن اگر رہا اکنامکس کا، یہی سچویشن رہا اگر لوگوں کے کمائیوں کے
معیار کا، کمپنیوں کے بند ہونے کا، ملازمتوں کے ختم ہونے کا، تو آگے ایک دور ایسا آنے والا ہے جس میں آدمی آدمی کو کاٹ کر کھائیں گے۔ ایسا ایک دور دنیا کی تاریخ میں آیا تھا آج سے 800 سال پہلے، سن 6ویں صدی ہجری کے اندر بغداد میں، جہاں لوگوں کا پاپولیشن صرف 15 لاکھ تھا۔ ایسا قحط پڑا تھا کہ لوگوں کو کاٹ کر کھا رہے تھے۔ صرف 1 مہینے کے اندر بغداد کے بادشاہ کو اپنے ذاتی خزانے سے 2 لاکھ لوگوں کے کفن کا انتظام کرنا پڑا تھا۔ حالات تو کچھ ایسے ہی بتا رہے ہیں، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی علامتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو، توبہ استغفار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت محمدیہ پر اور پوری